السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین زموږ د انتظار غړی الحمدلله ختم شوی. مرشد مسعود کائی صاحب را سره موجود دی، ورسره شهاب صاحب موجود دی. الحمدلله موږ له الله رب العزت ډیر لوی نعمت را کړی دی. دی په صورت کې موږ له الله پاک ډیر غټ فضل په موږ باندې خدای پاک کړی دی او الحمدلله زموږ سره اوس دواړه موجود دي. ستاسو چې څه کوېسچن یې مانه کړي وي په کمنټسو کې ټولې به انشاءالله قاضي صاحب نه کوم، شهاب صاحب موجود دی انشاءالله، هغوی دواړو نه به انشاءالله موږ کوېسچن کوو. باقي سوالات او انټروډکشن وغیرہ څه ایکسپیرینس وي قاضي صاحب به خپل انشاءالله شیئر کړي. جی السلام علیکم قاضي صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاضی صاحب یہاں پہ ناظرین کے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کا ڈسکس کیا تھا، آپ کے ساتھ ویڈیو بھی پشتو میں بنائی تھی، تو ایسا تھا کہ انتظار بہت ہو رہا تھا. کمنٹ سیکشن میں بہت زیادہ میسیج آ رہے تھے اور کیونکہ میں نے اناؤنس کیا تھا اور آپ کی ٹائم کی نزاکت کی وجہ سے ٹائم بہت زیادہ کم تھا، شہاب صاحب نے بھی بتایا تھا، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے آڈینس کو اتنا ٹائم دیا اور ہم پاکستانیوں کو اسپیشلی پشتونوں کو آپ نے سپورٹ کر رہے ہیں اسپیشلی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے. شہاب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے کم ٹائم میں اور اتنے قیمتی ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اچھا سر، یہاں چکوال کے گاؤں سے آپ کا سفر سٹارٹ ہوا اور پھر آپ یو ایس اے اور پوری دنیا میں آپ گھومے بزنس کے حوالے سے، تو آپ کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح آپ نے سفر کو طے کیا سر؟ سفر کو جس طرح عام بچے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ چکوال میں نے بی اے تک پڑھا تھا. اس کے بعد میں لاہور گیا، وہاں سے ایف سی کالج سے ماسٹرز کی میں نے. تو اس کے بعد مجھے موقع مل گیا انگلینڈ جانے کا. تو انگلینڈ میں جب گیا تو وہاں پہ میرا جو اصل تھا کہ میں لا کی ڈگری لوں گا لا کے اندر، لیکن وہ کچھ عرصے بعد مجھے محسوس ہو گیا کہ مجھے فائنینشیل ایشوز ہیں، جو پرامز ہوئے تھے میرے ساتھ وہ پورے نہیں ہو کیے گئے وہاں کے جو تھے ریلیٹیوز. تو پھر میں وہاں سے امریکہ چلا گیا. تو امریکہ جا کے پھر مجھے موقع مل گئی کہ میں وہاں پہ پڑھوں. پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مطلب پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میرے پاس اپرچونیٹیز کافی تھی. کبھی ٹیکسی چلا لی، کبھی اپنا یہ ویکینڈ کے جو وہاں پہ مارکیٹس لگتی ہیں وہاں پہ اپنے کچھ کپڑوں کی پروڈکٹس بیچ لیں، کوئی اس طرح کر کے. تو وہاں پہ پھر ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی. لیکن ڈیورنگ دا اسٹڈیز چونکہ میں آ گیا تھا بزنس کے اندر جی سر، اور ڈائریکٹ کنزیومر کے ساتھ میں جو ہے وہ ایک اٹیچ ہو گیا تھا، تو اس سے مجھے بڑی مدد یہ ملی کہ پھر مائنڈ میک اپ میں نے یہی کیا کہ میں نے یہاں پہ نوکری وغیرہ نہیں کرنی. جی سر، تو میں نے اپنے بزنس کی طرف ہی جانا ہے. جی سر، تو اس کے لیے پھر اس پہ میں کام کرتا رہا. پہلے فیلڈ چوز کرنا تھا میں نے کہ کس فیلڈ میں نے جانا ہے. تو وہاں چونکہ مارکیٹس کے اندر کافی لوگ آتے ہیں، کوئی نئی اپنی پروڈکٹ بنا کے لے کے آتا ہے. تو اسی طرح ایک بندے سے شناسائی ہوئی، انوینٹر تھا جو. جی سر، تو پھر میں نے اس کی پروڈکٹ کو لیا اور اس کو پھر میں نے پورے یو ایس کے اندر پہلے مارکیٹ کیا. پھر ہمارا دوسرا ٹریڈ شو ایک تھا وہاں ٹورانٹو میں. تو اس پروڈکٹ کو لے کے میں ٹورانٹو گیا تو وہ بڑی ہٹ پروڈکٹ تھی. اچھا، تو اس کو گارڈن گیجٹ سے بیسیکلی. تو پھر اس کے بعد پھر میرا سفر شروع ہو گیا. پھر امریکہ میں بزنس اسٹیبلش ہوا. پھر اپنے ساتھ پوری ایک جو ہے وہ اپنی پہلے تو جس طرح جو طریقہ کار ہوتا ہے بزنس کا کہ میں نے اپنی برانڈ ڈیولپ کی. جی سر، برانڈ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے پروڈکٹس اس کے اندر ایڈ کی. جی سر، لیکن یہ ہماری ہوتی تھی کہ بالکل نئی جو انوینٹڈ پروڈکٹس ہیں نا، جی سر، وہ انوینٹر جو ہوتا ہے وہ تو اس کو سیل نہیں کر سکتا. اس کی تو یہی ہوتا ہے کمال کہ وہ چیز انوینٹ کر دیتا ہے. تو میری جو اسپیشلائزیشن تھی وہ مارکیٹنگ میں تھی. تو پھر ٹریڈ شوز کے اندر جا کے ان کو پریزنٹ کرنی، وہاں پہ بائر سے ملنا، مختلف جو بڑے بڑے جو چین سٹورز ہوتے ہیں ان کے بائر سے ملنا، جس طرح وال مارٹ ہو گیا، ہوم ڈیپو ہو گیا. تو پھر مطلب ایک وہ اندر ایک تھی خواہش کہ میں دنیا گھوموں. جی سر، تو وہ مجھے بزنس بھی اسی طرح کا مل گیا. تو پھر آہستہ آہستہ مطلب پھر اچھا سر، یہ آپ
بتایا میں نے سنا ہے کہ آپ نے 100 ملکوں میں ماشاء اللہ بزنس کیا ہے. 100 سے بھی زیادہ تھے. 100 سے بھی زیادہ مطلب پوری دنیا کو. پوری دنیا کو. ماشاء اللہ. آپ کے کتنے برانڈس چل رہے ہیں یا آپ کے کتنے کاروبار ابھی چل رہے ہیں پاکستان کے سے باہر؟ ابھی کاروبار جو ہے وہ صرف جو ہے ہمارا ریسٹورینٹ تک فوکس ہو گیا. یہ 2012 تک یہ چلے تھے. یہ اچھا یہ 25 سال کا ایک ٹائم تھا وہ میں نے گزارا تھا اس بزنس کے اندر. اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ یہ ساری پروڈکٹس میری ہوتی تھی اپنا نان اسینشیل گڈس کہ جو فضول چیزیں ہوتی ہیں جن کو بعض اوقات میں خود خریدنا پسند کروں. جی سر. تو نان اسینشیل کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جب آپ دیکھیں نا پوری دنیا کا جو کسٹمر مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. انگلینڈ کے لوگ ڈفرینٹ ہیں, یورپ کے لوگ ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, امریکہ کے لوگ وہ ڈفرینٹ ہیں, کینیڈین ڈفرینٹ ہے. جب کہیں بھی اکانومی تھوڑی سی شیک ہوتی ہے نا تو نان اسینشیل گڈ جو ہے نا ان کی سیل ڈراپ ہو جاتی ہے امیڈیٹلی. اچھا. تو وہ مجھے 2008 کا جو ریسیشن تھا اس کا بڑا ایک جو ہے وہ خوفناک ایکسپیرینس ہوا مجھے. اچھا. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا کہ چلیں اب مطلب کافی ہو گیا 25 سال آپ مسلسل ٹریولنگ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اوکے لیٹ می سیٹل ڈاؤن. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر یہی ہوا کیونکہ ان جتنا بھی آپ بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو آپ کی اٹینشن ضروری ہوتی ہے وہاں پہ. یہ جو بزنس ہوتے ہیں یہ آپ ان کو جو ہے وہ آٹو پائلٹ پہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے ٹریولنگ ہوتی ہے تو پھر ساتھ فیملی بھی ہوتی ہے آپ کی. اچھا ماشاء تو اللہ. وہ پھر یہ ہے کہ آپ مطلب یا بزنس کو توجہ دیں تو یا پھر اپنی فیملی کو. تو وہ پھر بچے میرے بڑے ہو رہے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں. تو ایکسپیرینس کافی ہو گیا, پوری دنیا گھوم لی. تو پھر میں آگے ریسٹورینٹ بزنس کی طرف. سر یہ میں نے سنا ہے کہ آپ کلے ہانڈی وہاں ایک ریسٹورینٹ نام چلانے پھر اس پروڈکٹ کو کلے پروڈکٹس کو آپ سیل بھی کرتے ہیں. سر یہاں پہ پاکستانی جو ہمارا اپنا پروڈکٹ ہے یہاں پہ کوئی نہیں خریدتا تو آپ گوروں پہ کس طرح سیل کرتے ہیں؟ وہ ایک آئیڈیا تھا نا, میں اپنا دیکھیں میں نئی چیزیں ان کی مارکیٹنگ کرتا تھا. میرے نیو انوینٹڈ چیزیں تھیں. اچھا. تو میں نے وہ جب ریسٹورینٹ خریدا تھا تو وہ ایک ریگولر پاکستانی ریسٹورینٹ, پاکستانی بھی نہیں تھا, وہ عراقی ریسٹورینٹ تھا, اس کو کنورٹ میں نے کیا پاکستانی ریسٹورینٹ کے اندر. اچھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ایک عام سے جس طرح عام پاکستانی ریسٹورینٹ ہوتے ہیں وہ تھے. تو میں تو ایک مطلب ایک انٹرپرینور تھا, میں تو مٹی کو سونا بنا کے بیچنے والا بندہ تھا. تو وہ ایگزیکٹلی اب یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ میرے ذہن میں آیا جی کہ یہاں پہ ہم نے مٹی کے برتنوں میں کھانا سرو کریں. تو میرا جو کنسلٹنٹ تھا وہ اس سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار یہ آئیڈیا ہے میرے ذہن میں. کہتا ہے یہ امریکہ میں نہیں چلے گا آئیڈیا. اچھا. پھر ہماری کچھ آپس میں بحث ہوتی گئی. فائنلی ہی واکڈ اوے فرام. اس نے کہا مطلب ہماری تلخ کلامی ہوگی. اس نے کہا مجھ سے اگر تم نے کنسلٹنسی لینی ہے تو یو کی ناٹ ڈو اٹ. اچھا. میں نے کہا یو گیٹ آؤٹ. ٹھیک. کیونکہ مجھے بزنس کے اندر ایک چیز سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر پہلے اعتماد ہونا چاہیے. جی سر. ٹھیک ہے نا. جی سر. سیلف کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جی سر. میں کروں گا. جی سر. ٹھیک. جب آپ کو پہلے سب سے پہلے سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کو مارکیٹ کا یا ڈیموگرافکس کا اس کو آپ دیکھتے ہیں. جی سر. لیکن اگر آپ نئی چیزیں ٹرائی نہیں کریں گے مارکیٹ کے اندر تو وہ پھر مطلب وہ تو پھر اسی طرح وہ بھیڑ چال ہی رہتی ہے نا. ایسے تو میں آیا پاکستان, یہاں سے آ کے میں نے ٹریول کیا اپنا حیدرآباد حالہ سے لے کر آل دا وے ٹو گجرات. کچھ باولپور سے چیزیں لی میں نے, کچھ احمد پور شرکیہ سے لیں, کچھ پسرور سے لیں, کچھ ادھر ادھر سے مختلف چیزیں جو تھیں جو میرے ذہن میں تھی کہ ایسی ایسی چیز ہونی چاہیے. جی سر. لسی جو ہے وہ مٹی کی ڈولی کے اندر, اس کے اندر مدانی ہونی چاہیے. اچھا. تو یہ ڈی آئی وائی کی طرف پہ ڈو اٹ یور سیلف, کہ آپ نے دہی ڈال کے دے دینی ہے, پانی دے دینا ہے, نمک یہ چیز انتساط رکھ دینی ہے, جی سر. برف ڈال دینی ہے, ٹھیک ہے, آپ خود لسی بناوا. ماشاء اللہ. تو اسی طرح باقی بھی اب آنیاں, چھوٹی آنیاں, بڑی آنیاں, پلیٹیں بھی, گلاس بھی, جگ بھی, باؤل بھی, ہر چیز. ایون کہ وہ مٹی کی ٹوٹیاں چٹنی دینے والی. ہمارے ریسٹورینٹ کے اندر آپ کو ہر چیز مٹی کی ملے گی.
اس کے مٹی۔ علاوہ بنتی ہے۔ اچھا سر، اور وہاں پہ سیل صحیح چل رہا ہے؟ سیل الحمدللہ ہمارا ویری سکسیزفل، الحمدللہ، شکر تو ون آف دا موسٹ ایکسپینسو۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ اب دیکھیں نا، میں مٹی میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ کیا تھا۔ جی سر۔ اب میں نے یہ کیا کہ یہ تو صرف چیز میرے پاس ہی ہے، جی سر۔ اب مٹی کی امپورٹ کے اوپر یو ایس اے کے اندر پابندی ہے، آپ مٹی کی کوئی چیز وہاں پہ امپورٹ نہیں کر سکتے، اور مجھے اس کا نہیں پتا تھا، اچھا، یہ تو بہت بڑا کیونکہ مٹی کے اندر ہوتا ہے لیڈ، شیشہ ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ میں تو اللہ توکل لے گیا تھا یہاں سے، اب وہاں پہ جب پہنچا میرا کنٹینر تو وہ اس کے اندر کچھ لکڑی کی چیزیں تھیں، تو پہلے یو ایس ڈی اے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر انہوں نے اس کا ایگزامن کیا، کسٹم ہوا، انہوں نے ایگزامن کیا، تو انہیں جب یہ مٹی کے برتن نظر آئے جی سر۔ تو انہوں نے ایف ڈی اے کو لیٹر لکھ دیا کہ یہ تو ایک بین آئٹم جو ہے یو ایس کے اندر وہ آ گئی، اچھا لیکن بائی دا ٹائم وہ کنٹینر میرے ویئر ہاؤس میں آ گیا تھا، جی سر۔ تو ایف ڈی اے والے آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو سیل کر دیں آپ اسے، اچھا تمہیں ایک چیز پہ بین ہے وہ آپ نے امپورٹ کر دی۔ جی سر۔ تو فائنلی وہ کیم آپ کہ چلیں آپ جو ہے نا اس کو ایگزامن کریں برتنوں۔ جی سر۔ اچھا مٹی کے اندر لڈ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ انڈسٹری ہوتی ہے، اور جو اچھا۔ انڈسٹریل کیمیکلز ہوتے ہیں نا وہاں کے اندر وہ لڈ بناتے ہیں۔ جی سر۔ اب میں نے لی تھی یہ ساؤتھ پنجاب سے زیادہ تر سے، جی سر۔ تو وہ جب انہوں نے وہ اسکریچ کرتے تھے جی سر۔ تو اس کو ساتھ ہی وہ پوری لیبارٹری لے کے آگے باہر ویئر ہے اس کے، اچھا تو اس کے اندر انہوں نے جب وہ چیک کرتے گئے، پہلے تو پیس بائی پیس کرتے رہے، پھر باکس بائی باکس، پھر رینڈملی، تو وہ فائنلی دے کلیئرڈ ایوری تھنگ از کلیئر، دیر واز نو لیڈ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو وہ تو پھر مطلب بس اللہ نے مطلب فضل کیا۔ اس کے بعد پھر جب مٹی کی چیزیں آپ ایک نئی چیز آئی وہاں پہ لوگوں نے کھانا شروع کیا، وہ پھر وہ کینیڈا ہمارے بارڈر کے ساتھ ہی، جی سر۔ پھر کینیڈین آنے شروع ہو گئے، تو دیٹ واز مطلب ویری مچ سرپرائزنگ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، یہ آپ کے زیادہ تر کلائنٹس جو وہاں پہ ہوتے ہیں، جو آپ کے ریسٹورینٹ میں وزٹ کرتے ہیں، تو وہ زیادہ تر گورے ہوتے ہیں یا پاکستانی یا اس طرح؟ ہمارے پاس سارے آتے ہیں، گورے بھی آتے ہیں، اچھا سر۔ کیونکہ دیکھیں نا آج کل ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ جو فوڈ ہوتی ہے جی سر۔ وہ آرگینک فوڈ ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی۔ جی سر۔ تو یہ جو مٹی کے برتن ہیں یہ بیسیکلی ایک آرگینکلی کوکڈ اور سرو جو ہے وہ آرگینک پلیٹوں میں ہو رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو دیٹس میک اٹس ماشاء میڈ اٹ اے ویری یونیک ریسٹورینٹ۔ بالکل سر۔ اچھا سر، یہاں پہ آپ کی کتاب کا میں نے پہلی ایڈیشن کا بھی ہے، سیکنڈ ایڈیشن بھی ماشاءاللہ بہت بیسٹ ہے، مجھے اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ میں نے وہ ابایا کا میں نے آپ کے ساتھ پھر اپنا برانڈ کی طرف میں گیا، اور یہ اسی کتاب کی پہلی ایڈیشن میں جب آپ نے اتنا زیادہ فوکس کیا کہ ایکسپورٹ پہ فوکس دیں، کچھ ایکسپورٹ کر، ابھی تو الحمدللہ اس پہ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس ہوا، شہاب صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ، مزید بھی شہاب صاحب سے آپ سے انشاءاللہ اس پہ مزید بات بھی ہوگی، لیکن یہ ابھی یہاں سے جتنے بھی ہمارے کویسچن آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی پاکستان میں تو ہم نے پروڈکٹ بنائے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں بھی، لیکن یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اور شہاب صاحب پرسنلی بہت زیادہ ایکسپیرینس میں رکھتے ہیں، تو اگر ہم فوڈ کا پروڈکٹ ہو یا کسی بھی، جس طرح آپ نے کلے کا پروڈکٹس کا بتایا کہ ہمیں یہ چیلنجز آئے، تو ہمیں کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں یہاں سے، پروسیجر ہم سٹیپ بائی سٹیپ کیا کریں سر؟ اصل میں پاکستان میں نا ویلیو ایڈیشن کا کنسیپٹ نہیں ہے، اچھا سر۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ میں اور شہاب صاحب ہم پچھلے سال گئے تھے اپنا تھر پارک کرنے، ٹھیک ہے سر۔ تو وہاں پہ سڑک کے کنارے ٹماٹر پڑے ہوئے تھے 10 روپے کے 10 کلو، 10 روپے کے 10 کلو؟ اچھا سیریسلی۔ اچھا۔ اسی طرح مرچیں وہاں پہ رول رہی تھی، یہ کون سی میرے تھر پارک سندھ کے اندرون سندھ کے۔ اچھا سر۔ اچھا یہ دونوں، اب ٹماٹر کو باہر کی دنیا میں ریڈ گولڈ کہا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں کہ اگر وہاں پہ یونٹ لگا دیں، ایک گاؤں کے اندر ایک لگا دیں، 2-3 گاؤں کے اندر، جو صرف ان کو کرش کر دیں، اچھا سر۔ تو کرش کر کے اسی کی ویلیو 200 روپے ہو جائے گی، 300 روپے ہو جائے گی، اس کو جا کے کسی کراچی کی فیکٹری میں آپ بیچ دیں جو کیچپ بنا رہی ہے یا جو مختلف آپ کی ٹومیٹو، ٹھیک ہے سر۔ لیکن یہ ہمارے کسان کے پاس نالج نہیں ہے۔
ہمارے جو انویسٹر حضرات ہیں، جو انڈسٹریلسٹ حضرات ہیں، ان کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ ہم نے اپنے را مٹیریل کو کس طرح کنورٹ کرنا ہے اچھا اپنا ویلیو ایڈڈ Value پروڈکٹس. اب پیاز ہے، پیاز کا آپ ان کو فرائی کر دینا، جی سر. ان کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے، اچھا فرائیڈ آنین جو ہوتا ہے. جی. اور یہ پاکستان یا باہر کی بات کر رہے میں باہر کی بات کر رہا ہوں، اچھا. وہاں پہ ہمیں جو فرائیڈ آنین ملتا ہے بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، اچھا. پاکستانی ہوتا ہے، انڈیا سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے. اچھا سر. اچھا آپ اس کو پیس کر جی سر. اس پاؤڈر کا پاؤڈر بنا لیں، وہ اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا. اچھا گارلک ہے، گارلک کو آپ مطلب چھیل لینا، جی چھیل کے اس کو بوتلوں میں بند کر کے بیچیں تو اس کی ڈبل ٹرپل پرائس ہو جاتی ہے. اچھا سر. اب آپ اس کو کرش کر دیں، پیسٹ بنا لیں، گیس بنا. اس کی 2-3 گنا اور پرائس بڑھ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، اب منش گارلک. اچھا اب آپ اس کو ڈرائی کر لیں، جی سر. اس کا پاؤڈر بنا لیں، جی سر. وہ 2-3-4 گنا اور اس کی پرائس بڑھ جائے گی. جی سر. پھر آپ گارلک سالٹ بنا سکتے ہیں، جی سر. گارلک اور بلیک پیپر کر سکتے ہیں. مطلب آپ ایک گارلک سے جی سر. تقریباً 100 پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. اچھا ماشاء لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کے پاس ویلیو ایڈیشن کا کوئی کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ. اچھا سر. ٹھیک ہے، اگر سر یہاں پہ یہ ویلیو ایڈیشن بھی کریں، مطلب انویسٹرز بھی آ جائیں، مارکیٹرز بھی آئیں وہاں پہ مارکیٹ، لیکن یہاں سے جو پروسیجر ہیں اس میں ایک تو ایکسپورٹ کا کیا پروسیجر ہے، کون کون سے ادارے سے ہم نے ایکسپورٹ سے verify پہلے جو ہے نا وہ آپ کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، مطلب میں وہ جی. یورپین یونین کے ساتھ بھی کام کیا ایز اے کنسلٹنٹ، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی جی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے لے کر ان کی ایکسپورٹ، مارکیٹنگ، سیلز، ایکسپورٹ، سارا کچھ میں نے کیا ان کے جی ساتھ. سر. تو اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے پروڈکٹ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے. اب وہ چیز ایک پروڈکٹ تیار ہوگی، فائنل آپ پہنچ گئی، اب اس کی پہلے آ جائے گی آپ نے برانڈ بنانا ہے. اچھا سر. ٹھیک ہے، جی اس سر. کے بعد اس کی پیکیجنگ کرنی ہے آپ نے. جی سر. ٹھیک ہے جی. جی اس کے سر. بعد جو یہاں کی اب پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل ہم جی. کیا کرتے ہیں، وہ فرنٹ پہ اپنا برانڈ بنا کے مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں. جی سر. اب اس کا کرنا کیا ہے ہم نے کہ ہم نے اس کا R&D کروانا ہے. جی سر. ابھی ہم گزر رہے تھے، کون سا سر تھا وہ، PCSIR لیب، PCISR. PSIR جو ہے نا، PCSIR اچھا اچھا سر. جو پیرنٹ. تو یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی، یہ آپ کو R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اچھا سر. کہ نیوٹری جو آپ کی جو ہے وہ پوری لسٹ کے اس کے ایکسپائری ڈیٹ کب ہوگی، اس کے اندر انگریڈینٹ کون سے ہیں، اگر اس کی پریزرویشن کے لیے کوئی کیمیکل یوز ہوا تو وہ کون سا ہے. اچھا ٹھیک ہے، سر. تو وہ پوری ڈیٹیل اس کے پیچھے ایک سٹیکر آپ کو بنوا کے چسپاں کرنا ہوتا ہے اپنی پیکیجنگ کے پیچھے. اچھا اگر ٹن پیکنگ ہے تو وہ پرنٹ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد بار کوڈ لینا ہے آپ. ٹھیک ہے سر. بار کوڈ لے کے تو آپ کی یہاں پہ پروڈکٹ تیار ہو گئی. ٹھیک ہے سر. تو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے لوکل مارکیٹ میں اس کو لانچ کریں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. آپ کے یہاں پہ ٹماٹر جو ہے نا وہ لوگ نہروں میں پھینک دیتے ہیں، جی سر. بکریوں کو کھلا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے اور سر. پیزا ساس آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، جی اسپیگیٹی ساس آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، بالکل سر. آپ کی ٹومیٹو پیوری جو ہے وہ آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. جی سر. وہ بنتی ساری ٹماٹروں سے. یہ تو مطلب ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ آپ ہائر کریں، ایک یہاں سے سپر مارکیٹ سے ڈبہ لیں، وہ اس کی ساری جو ہے نا وہ اس کی وہ ریسپی وہ بنائے گا جی سر. اور آپ کو ٹماٹر سے وہ پروڈکٹ تیار کرنا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، سمپل، مطلب اٹس اے ویری سمپل چیزیں، لیکن انفارچونیٹلی اٹس اے لیک آف انفارمیشن. لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں یا لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. اچھا. ٹھیک یا ہے. انفارمیشن. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ گوگل کر لیں اٹلی کی جی سر. صرف ٹومیٹو پروڈکٹس کی جو ایکسپورٹ ہے نا وہ اوور $10 بلین ہے. اچھا سر. اور $10 بلین. اور ہمارے پاس زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ٹماٹر اگ رہے ہیں، ان کو ہم نہروں میں پھینک رہے ہیں، جی سر. لیکن ہم ان کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنے سے قاصر ہیں. نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جی سر. وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم اپنے پڑوسی ملکوں کو دیکھیں تو وہ جو ان کی گورنمنٹ سے یا ان کے ادارے جو ہیں، جی سر. گورنمنٹ تو نہیں، ادارے کہہ سکتے ہیں، ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اچھا. لیکن پاکستانی ادارے انفارچونیٹلی
یہ بالکل مطلب ایک تباہ قسم کے ادارے ہیں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم یہاں کے لوگوں کو یا یہاں کے پروڈکٹس کو ہم ڈیولپ کریں۔ ہمارے جو باہر سفارت خانوں میں یا کونسلیٹس میں جو آپ کے کمرشل اٹیچیز ہے یا آج کل انہیں کہتے ہیں انویسٹمنٹ اینڈ جو ہے وہ اپنا اینڈ اکانومی، پتہ نہیں ان کا نیا نام بنا ہوا کو منسٹر ٹائپ، جی سر، تو وہ نالج نہیں دیتے پاکستان کے ایکسپورٹر کو کہ آپ یہ چیز بناؤ، اس کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہماری اگر آج میں شہاب صاحب سے آگے بھی بات ہوئی تھی، اگر ہم اپنے اویلیبل سورسز کو، جی سر، جو پاکستان میں سورسز اویلیبل ہیں، جی سر، اگر ان کو ہم پراپرلی ان کو مینیج کر لیں، جی سر، ان کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں کنورٹ کر لیں، جی سر، تو پاکستان کی آج 20-22 بلین رہے گی ایکسپورٹ، جی سر، تو یہاں سے ہم اس کو 50 بلین پہ جمپ لے کے جا سکتے ہیں ود ان نیکسٹ لائک فیو ایئرس۔ اچھا، نہ ماشاء ہمیں اللہ، IMF کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی اور کسی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے کسی ملک سے، ہم خود یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے اب اچھا میں وہ آپ کو بتایا نا کہ آپ کو سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، جی سر، تو ہم پچھلے 5 سال سے میں ٹریول کر رہا ہوں پورا پاکستان میں، اپنے نوجوانوں سے مل رہا ہوں، پاکستانی ینگسٹر سے، یس سر، تو فائنلی جو رزلٹ آیا ہے کہ آپ کے جو پاکستانی بچے ہیں یا پاکستانی ینگ بچے جو ہیں، جی سر، یہ اس وقت پریزنٹلی پورے طریقے سے انفارمڈ ہے، ویل انفارمڈ ہے جی سر، کہ what's going on around the world، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے، آپ اسلام آباد بھی تھے میرے پاس، میرے ساتھ پورا سیکشن آپ نے اسلام، پورا دن آپ رہے وہاں پہ، آج آپ پشاور میں بھی رہے میرے پاس، ہر بندہ کوشچن کر رہا ہے آپ سے، اور ہمارا جو طریقہ واردات ہے وہ تقریر ہمارا کوئی نہیں ہے یا کچھ سیمینار نہیں ہے، ہم جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا جیسے بھی ہوتے ہیں وہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہم زمین پہ بھی بیٹھتے ہیں، کرسیوں پہ بھی بیٹھتے ہیں، کھڑا ہو تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ، ہم ان کے کوشچنز کے آنسر دے رہے ہیں، ان کے راستے میں جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں نا، رکاوٹیں بالکل چھوٹی چھوٹی سی، ان کو ہٹا رہے ہیں، ان کے لیے رستہ کلین کریں، کیونکہ دس از دا پاتھ، گو گو گو۔ ٹھیک، نہ ہم موٹیویشنل اسپیکر ہیں، نہ ہم کو اپنے کورسز بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، ایک اپنے جو ہے وہ ایک سوشل آپ کا جو ایک کہہ لیں آپ کے obligation سمجھ کے، ٹھیک ہے، اپنی نالج یا اپنی ایجوکیشن کو اس کے اندر دیکھیں نا، ایک تو پروڈکٹ کے اندر ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، ایک انسانوں کے اندر ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے میرے اندر، جو میرا 25-40 بیسیکلی 40 سال ہو گئے مجھے وہاں پہ، تو 40 سال کا جو ایکسپیرینس ہے یا وہاں کی جو ایجوکیشن ہے، سو بیسیکلی آئی ایم پیئنگ بیک ٹو مائی کمیونٹی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اگر یہی علم تجربہ لے کے مر جاؤں گا تو وہ قبر میں مجھے جو ہے نا اس نے کوئی فائدہ نہیں دینا، اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ دے جاؤں، ایک صدقہ جاریہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آج آپ کو پتہ چل گیا بات، کل یہی بات کسی دوسرے کو پتہ چلے گی، یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں شہاب صاحب جو ہیں یہ بالکل چھوٹے بھائی ہیں میرے، تو KPK کے میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، پچھلے 2-3 سال سے ہم اکٹھا جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں مجھے ایک ہی بندہ ملا ہے، یو نو، کوئی منجن بیچتا ہے وہاں پہ، نہ کوئی جناب علی کو کورس بیچتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ اپنے کارڈ تقسیم کرتا ہے، پورے خلوص سے، نیت سے، ٹھیک ہے، ہماری کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم 2-3-4 دوست مل کے اپنے خرچے سے ہم پورا پاکستان ٹریول کرتے ہیں، ٹرک سٹاپ پہ سوتے ہیں، ٹرکوں کے جو اڈے ہیں وہیں پہ ہم روٹی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری رات سم ٹائم ہم ٹریول کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، تو اس طرح ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔
بس سر شہاب سر آپ سے کویشچن ہے کہ سر سے بھی میں نے کوئی ماشاء اللہ سر نے بہت تفصیلی باتیں بتائیں جو مجھے خود بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ، اور دل تو کرتا ہے کہ پوری رات آپ کو نہ چھوڑوں، لیکن یہ ہے کہ سر آپ یہاں سے آپ خود پرسنلی آپ کا ایکسپیرینس ہے یہاں ایکسپورٹ کا، سر نے بھی بتایا کہ میں نے یہاں پہ جو کلے جیسے پروڈکٹ کو ہم نے ایکسپورٹ کیا، تو یہاں پہ کویشچن یہاں پہ ارائز ہوتا ہے کہ فیمیل بھی یہی سوال پوچھتے ہیں، میل بھی پوچھتے ہیں کہ ہم تو پروڈکٹ تیار کر لیں گے جو سر نے بتائے ہیں، میں زیادہ تر سجیسٹ کرتا ہوں سر کا کتاب لوگ، اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ میرا ذہن بناتا ہوں میں کہتا ہوں سر کا بک لے لیں یہ بیسٹ ہے، تو وہاں پہ تو ساری چیزیں کلیئر سر نے بہت زیادہ چیزیں کلیئر بھی کی ہیں، لیکن ایکسپورٹ میں بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں کہ کس طرح ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں سے میں اسٹارٹ ہو جاؤں اور یہاں سے گزر کے کہاں سے گزروں تاکہ میرا باہر پروڈکٹ پہنچے۔ دیکھو آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پروڈکٹ ہے سب کچھ ہے بٹ ہمارے پاس نالج نہیں ہے کہ ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے۔ ایک تو دیکھو ایک لیول آتا ہے نا، میں نارملی کہتا ہوں انیشیلی آپ بے شک اگر ڈاکومنٹیشن کے اوپر نہ بھی جائے، بہت ساری کمپنیاں ہیں جو آپ کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ریڈی میڈ پڑا ہے 200 یونٹ 300 یونٹ جتنا بھی آپ نے بنایا ہے، آپ کسی بھی سروس پرووائڈر کے پاس چلے جائیں، ان کو اپنا پروڈکٹ دکھا دیں، آپ کا پروڈکٹ دیکھ کر سب کچھ دیکھ کے اپنی تسلی کرتے ہیں اور آپ کے لیے وہ آپ کا پروڈکٹ جہاں بھی آپ نے بھجوانا ہو بھجوا دیتے ہیں۔ اس میں ایک سروس ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم DDP کہتے ہیں، ڈیلیور ڈیوٹی پیڈ۔ اگر یہاں کسٹم پے کرنا ہے، ٹیکس پے کرنا ہے، فار ایگزامپل US بھجوانا ہے، وہاں پہ ڈیوٹی یا کسٹم یا ٹیکس جو بھی ہے وہ کمپنی اپنے بہاف پہ آپ کے لیے کر دے گی، اور آپ کا پروڈکٹ جہاں پہ ڈیلیور کروانا ہو آپ کے لیے کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک ایزی وے ہے۔ دوسرا وے ہوتا ہے آپ ای فارم، ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، ایکسپورٹ فارم آپ نے بنانا ہوتا ہے۔ ایکسپورٹ فارم کے اندر کیا ہوتا ہے ایکچولی آپ اپنے گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ میں اتنا سامان یہاں سے اٹھا کر وہاں بھجوا رہا ہوں۔ اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں، نئے بزنسز کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے۔ اس کے لیے ابھی ایک گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے جس کو PSW کہتے ہیں، پاکستان سنگل ونڈو۔ اب فار ایگزامپل میں نے کمپنی رجسٹر کرانی ہے، میں نے ای فارم بنانا ہے، بہت سارے آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک انیشیٹو ہے کہ یار آپ PSW کے ساتھ رجسٹریشن کریں گے اور آپ کے بہاف پہ وہ تمام جگہوں پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر کے آپ کے ڈاکومنٹیشن کروا دیں گے، تو آپ اس طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن آسان کام کیا ہے، آپ کسی بھی اب پاکستان پوسٹ ہے، آپ ان کو اپنا پروڈکٹ دیں، فار ایگزامپل آپ نے ان کو ایڈریس دے دیا کہ آپ نے نیو یارک میں بفلو یہ پروڈکٹ پہنچانے، تو آپ کے بہاف پہ وہ پہنچا دیں گے، اور کوئی ایز سچ اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ایکسپورٹ سے ہم صرف ڈرتے ہیں، کام بہت آسان ہے۔ آپ کا ڈیلی سے کنٹینرز یہاں سے کنٹینرز یہاں سے جاتے ہیں پشاور سے، تو آپ بھی اپنا پروڈکٹ بھجوا سکتے ہو، بالکل ایزیلی بھجوا سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسے، آپ کے جیم سٹونز ڈیلی جا رہے ہیں یہاں سے، آپ کے لوگ اپنے گفٹیں وغیرہ بھجواتے ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں جو یہاں سے ریگولرلی ہوتی ہیں۔ ہاں جب آپ کا مطلب ایک لیول آ جاتا ہے، آپ گرو کرتے ہیں، آپ کنٹینرز بھجواتے خود، تو پھر اس میں آپ کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹیشن کے اوپر بھجوا دیں۔ اس میں آپ کو مطلب آگے ٹیکسیشن کے اندر تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، یا آپ کا پروفائل سٹرانگ ہوتا ہے۔ جب آپ کا ایز اے ایکسپورٹر پروفائل بنتا ہے تو آپ پوری دنیا کے لیے قیمتی انسان بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھو قاضی صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ان مسائل سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے ایکسپورٹس بڑھانا۔ آپ کے IT ایکسپورٹس ہے، آپ کے پروڈکٹ کے ایکسپورٹ ہے، سروسز ہے، جو بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ایکسپورٹس کم ہوتے ہیں، امپورٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم تبھی مسائل سے نکلیں گے جب ایکسپورٹ زیادہ ہو، امپورٹس ہمارے کم ہو جائے۔ لیکن بڑا ایزیلی ہے، یو کین ہینڈل دیٹ، وہ ایسا کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ نیو بھی ہے، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں 50 یونٹس بھجوا کے کام کرنا شروع کرتا ہوں، تو کوئی کمپنی آپ مطلب ای فارم وغیرہ مت بنائیں، آپ جا کر کسی بھی فرائٹ فارورڈر سے بات کر لیں، ان کو اپنا سینیریو پہ سمجھائے، آپ کا پروڈکٹ اپنے بہاف پہ اپنے ڈاکومنٹس یوز کرتے آپ کا وہ کسی بھی اسپیسیفک ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر یہاں پہ سر سے بھی یہی کویشچن ہے کہ ہم وہاں مارکیٹ کے، فار ایگزامپل ہم نے پروڈکٹ وہاں پہ ارادہ کیا، تو مارکیٹ انالیسس وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹر تو ٹھیک ہے وہ تو کر لیں گے، لیکن جو عام آدمی ہے وہ کس طرح آپ پہچانے کہ میرا کمپیٹیٹر کون ہے، کیا کروں، کس طرح اس کو پروسیڈ کروں؟ آپ وہ تو آج کل تو آسان ہے، جی اس کو تو پہلے تو آپ دیکھیں نا، وہ گوگل ٹرینڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ دیکھیں کس جگہ پہ کون سی پروڈکٹ بک رہی ہے۔ جی سر۔ ٹھیک، جی سر۔ تو دنیا میں اس وقت کموڈیٹیز کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، فوڈ پروڈکٹس کی، فوڈ پروڈکٹس، اور یہ آپ کی یوکرین کی جنگ اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے، اس کے بعد اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے اس وقت دنیا جو ہے وہ ریسیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا سر۔ تو کموڈیٹیز جتنی میں ان کی پرائسز لائک ڈبل اور ٹرپل ہوئی ہوئی ہیں، اچھا سر۔ پلس شارٹیج ہے۔ اس وقت دنیا پوری میں آپ جہاں پہ جو مرضی ہے بیچنا چاہے بیچ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے سر. B2B سجیسٹ کرتے ہیں آپ, ریکمینڈ کرتے ہیں یا B2C؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ کی برانڈ پہلے تو آپ نے بلڈ کرنی ہے تو اس کے لیے میں تو سجیسٹ یہی کرتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے اس کا پہلے اس سے شروع کریں. ٹھیک ہے سر. سوشل کامرس کے ذریعے پہلے تو لوکلی آپ بیچیں نا, جی سر. یہاں پہ اپنا برانڈ بلڈ کریں, جی سر. پھر آہستہ آہستہ گریجولی اپنے برانڈ کو باہر لے کے جائیں آپ. ٹھیک ہے لیکن سر. برانڈ کے بغیر تو آپ نہیں لے سکتے جا نہیں سکتے, سر. برانڈ لازمی بنانا ہے. جی اس سر. کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, اس کے لیے آپ کی ای کامرس ہے یا آپ کی سوشل کامرس ہے. جی سر. تو ان کے سارے پلیٹ فارم کو یوز کریں. جی سر. ٹھیک ہے, جب آپ کی یہاں پہ برانڈ پاپولر ہو جاتی ہے جی سر. اس کے بعد آپ شروع کر دیں ایکسپورٹ کریں. جی سر. لیکن ایکسپورٹ کرنے میں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی عموماً لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے آپ کے پاس جو سورسنگ ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کو کنٹینر کا آرڈر مل گیا, جی سر. آپ کا سپلائی ہے وہ تو 10 ڈبے یا 20 ڈبے, جی سر. تو وہ تو نہیں چلے گا کام. چلے گا. ٹھیک. جی سر. تو عموماً وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں لیدر جیکٹس ہیں یا لیدر کی یہ چیزیں ہیں, اسپورٹس گڈز ہیں, ٹیکسٹائل ہے. تو میں ان سے سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ پہلے اپنا سورس جو ہے نا آپ ان کے ساتھ جو ہے نا آپ اگریمنٹ کرو آپ کہ جو آپ کو لیدر جیکٹ بنا کے دے رہا ہے وہ واقعی آن ٹائم آپ کو ڈلیوری کرے گا یا نہیں کرے گا. جی سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے ایک ویئر ہاؤس ڈیولپ کیے. میرے دوست ہیں وہاں پہ, خرم زبیری صاحب, بٹ از اے ویری ویل نون پرسن پاکستان. وہ لفٹ پاکستان کے یہاں پہ چیف آرگنائزر بھی تھے. تو انہوں نے ویئر ہاؤس ڈیولپ کیا ہے کہ اگر آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں اور آپ کو وہاں پہ سروسز چاہیے جس طرح سوشل کامرس یا ای کامرس پہ, جی سر. آپ ان کے پاس 2 درجن یا 10 درجن چیزیں پہ ڈپینڈ اپان یور بزنس, جی سر. تو وہ وہاں پہ آپ کے بیہاف پہ وہاں پہ اسٹوریج کریں گے. جی سر. آپ خود یہاں سے آرڈر لیں گے. جی سر. ٹھیک ہے, ان کو لیبل بھیج دیں گے اس کا ایڈریس جو ہے کلائنٹ کا, تو وہ آپ کے بیہاف پہ وہاں پہ سیکنڈ ڈے ڈلیوری ہو جائے گی. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ ایک پہلی سروس ہے. اس پہ اور کام ہو رہا ہے الحمدللہ کہ ہم اس کو مزید کس طرح امپروو کریں. جی سر. لیکن کچھ کام ہوتے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کے کرنے کے. گورنمنٹ کے کرنے. گورنمنٹ کی جو ہے وہ پارٹنرشپ ضروری ہوتی ہے. جی سر. تو اب لیٹس سی کہ کیا اب ان کے ساتھ کچھ آپ کا میٹنگ. یہاں پہ پاکستان میں کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن کے؟ ہاں جی, میں ابھی گیا ہوا تھا واشنگٹن ڈی سی میں. اچھا سر. تو وہاں پہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ میری ہوئی ہے میٹنگ. جی سر. تو ابھی پلان یہ ہو رہا ہے کہ شاید 20-22 تاریخ جو ہے نا یہاں پہ پھر میں جی سر. مطلب کچھ اتھارٹیز کے ساتھ ملوں اور ان سے میں بات کروں جی سر. کہ آپ جو ہے نا یہ رستے کی جو آبسٹیکلز ہیں ان کو کلیئر کریں. جی سر. سر آپ کا دوست ذیشان الحسن عثمانی صاحب وہ اکثر پاکستان سے باہر جانے کا تو کہتے رہتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم آپ کتنے بندے نکالیں گے؟ 17 کروڑ جوان ہیں آپ کے پاس. جی سر. مطلب کتنے بے کروڑ بندے وہاں پہ 70 سالوں میں 1 کروڑ لوگ ہوئے ہیں. جی سر. تو اگلے 70 سالوں میں 1 کروڑ اور ہو جائیں گے تو 70 سالوں میں پاپولیشن جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی. آپ یہ تو باہر نکلنا کچھ سلوشن پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ عثمانی صاحب کے ساتھ میں نے ایک وہ پوڈ کاسٹ کیا تھا جی کہ سر. جتنے بھی وہاں پہ USA UK کینیڈا میں ریٹائرڈ لوگ ہیں جی سر. وہ واپس آئیں پاکستان, اچھا. یہاں پہ آ کے نوجوانوں کو ٹرین کریں, جی سر. ان کو بتائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں جس طرح میں کر رہا ہوں. جی سر. وہ جائز مطلب ان کو پینشنیں لگی ہوئی ہیں, جی ان کو کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہوتا. جی سر. ٹھیک ہے. پینشن کتنا پیسہ مل جاتا ہے انہیں جی سر. آفٹر ایج آف 63 کہ وہ پاکستان آ کے چلیں اور کہیں نہ جائیں, اپنے شہر جہاں پہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیں, اسپیشلی ینگسٹرس کو. جی سر. کیونکہ ہمیں جو ہے یہاں کے ینگسٹرس کو مطلب انہیں بتانا ہے, انہیں ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. مطلب ایجوکیٹڈ وہ انفارمیٹیو وہ میں نے جو انفارمیشن کے پاس موجود ہے, چارج ہیں, دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, دے آر آسکنگ, مطلب وہ کوشچن پوچھ رہے ہیں آپ سے. جی سر. ٹھیک ہے. جی سر. اب ہمیں بتانے والے چاہیے. جی سر. ہمیں وہاں یہاں سے نوجوانوں کو باہر بھیجنے کی بجائے وہاں سے بوڑھوں کو امپورٹ کرنا چاہیے. جی سر. ٹھیک ہے. جی اور سر. یہاں پہ وہ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ پڑھائیں, ان کو بتائیں. جی سر. ٹھیک ہے. جی سر. تو میرا تو مطلب یہی میں نے عثمانی صاحب سے ساتھ, اور اس بات پہ
ہمارے کچھ جو ہے نا وہ آپس میں کنسرنس ہیں. اچھا سر ماشاء اللہ. کیونکہ میں دیکھنا نوجوان آپ کے ایسٹ جی سر. اور یہ دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھا 65-63% آپ کے نوجوان ہیں آپ کے ملک. ماشاء اللہ بالکل. تو یہ نعمت سے ہم جان تو نہیں چھڑا سکتے. بالکل سر. ہمارے گھروں میں جو عورتیں خاص طور KPK میں گھروں میں ہوتی ہیں، باہر زیادہ تر نہیں نکلتی اور مجبوری بھی ہوتی ہے ان کو کمانے کی، وہ کچھ کمائیں عزت کے ساتھ. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے سر ان کے لیے کوئی ایسا سانس گھر ہمارا میں؟ تو ایک تو ہینڈی کرافٹ ہوتا ہے یہاں پہ. عورتیں یہ گھروں میں بیٹھ کے چادریں کر رہی ہیں، چادریں کاٹ رہی ہیں، کپڑے بنا رہی ہیں، اپنا ہوم کچن بنا لیں. جی سر. ٹھیک ہے. جی سر. اس کے بعد بس یہ آپ کا IT کا ہے شعبہ، جی IT کا فری لانسنگ سیکھ لیں. اس کے اندر کوئی ایک آدھ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ لے لیں، فری لانسنگ بیٹھ کے مطلب کرے. اچھا سر ٹھیک ہے سر. آپ تو بہت زیادہ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں جو ینگ بچے ہیں جو اسکول یا کالج میں پڑھتے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پاکٹ منی نہیں بنا رہے، جی سر. ٹھیک ہے نا، اس دور میں اگر آپ اپنی پاکٹ منی اپنے سورسز سے نہیں بنا رہے جی سر. تو وہ والدین جو ہے نا وہ قصوروار ہیں. چاہے وہ امیر ترین بندہ ہے پاکستان کا، چاہے غریب ترین بندہ ہے. اگر ایک بچہ اپنی پاکٹ منی نہیں بنا رہا جی سر. تو اس کے پیرنٹس جو ہے نا وہ قصوروار ہے اس کے. ٹھیک ہے. پھر ڈفرینٹ آئیڈیاز میں نے کہا اپنے بیٹے کو 10,000 روپے یا بیٹی کو 10,000 روپے دے دو، دراز پہ اسٹور بنا لو، گھر کی جو فالتو چیزیں وہ بیچنی شروع کر دیں، مارکیٹ پلیس پہ اپنی چیزیں گھر کی چیزیں بیچیں. OLX وغیرہ پہ. جی بالکل سر. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے جو ابھی میٹرک نہیں کیا ہے، 9-10 کے بچے ہیں، 8ویں کلاس کے بچے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بھی بزنس پڑھائیں یا اسکول میں اس کے وہ لیے؟ کر رہے ہیں، بڑے پیرنٹس اب کر رہے ہیں. میں جب پوسٹ ایسی لکھتا ہوں تو کئی جو والدین ہیں وہ اس کے جو رسپونڈ کرتے ہیں، 5ویں-6ٹھی کلاس کے جو بچے ہیں جی سر. وہ آپ کے ٹھیک ٹھاک پیسے بنا رہے ہیں، اچھا ماشاء اللہ. چیزیں سیل کر رہے ہیں، دراز پہ کر رہے ہیں، مطلب لوکلی اپنے فیس بک یا آپ کا جو انسٹاگرام ہے اس میں ان کی مارکیٹ پلیس پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ، تو وہ یہاں پہ چیزیں بیچ رہے ہیں. بچے ہمارا کیا ہوتا تھا، پیرنٹس کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، یہ نہیں بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. ہم نے کسی نے یہ نہیں کہا تم نے بزنس مین بننا ہے. اچھا سر. وہ ہمیں انٹرپرینور بنانے چاہیے اس ملک میں. ہمیں تک 3 کروڑ انٹرپرینورز ہمارے ہو جائیں تو پاکستان کے سارے مسئلے حل کر دیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو 17 کروڑ ہے نا، 17 میں سے 3 کروڑ دیتے. جی سر ٹھیک. 20% میں غالباً نہیں بنتا. ایگزیکٹلی. ہاں ٹھیک ہے سر. کویشچن تو میرا خیال میں ابھی بھی جو لوگوں نے پوچھے ہیں تقریباً 70 سے زیادہ اور رہتے ہیں. انشاءاللہ وہ کسی نیکسٹ میں ہو جائے گی، نیکسٹ میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ ہم کل مردان ہوں گے، میں اور شاف صاحب انشاءاللہ. میں ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. آپ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہاں پہ آؤں گا. ایڈریس تو آپ نے میرے خیال میں شیئر کیا ہے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ وہاں پہ آئیں گے. یہاں پہ پشاور میں آخری میسج KPK کے خاص طور شہاب صاحب آپ دونوں کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ بس بالکل اسٹیج پہ پہنچ جائیں سر؟ دیکھو اللہ نے ہمیں بہت سارے ریسورسز سے نوازا ہے. اگر ہم دیکھ لیں اللہ نے ہمیں ٹورزم کے اندر مطلب بہت ایسی جگہ دی ہے جس کے اندر بہترین ٹورزم اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. پھر ہمارے پہاڑوں کو اللہ نے قیمتی پتھروں سے بھر دیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہماری کلچرل پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جس کی بہت بڑی ویلیو ہے. کام صرف یہ ہے کہ ہم کام کریں بس، دیٹس اٹ. اگر ہم کمانا چاہیں تو بلیو می ٹورزم سے بہت اچھا کما سکتے ہیں. ہمارے پاس دریا ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، ہمارے پاس جنگلات ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جیم سٹونز کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے اگر اس کے اوپر ہم اس کو صحیح ٹائم دے، اس کا حق ادا کریں تو پورا پاکستان چلانے کے لیے آپ کی ایک جیم سٹونز کی انڈسٹری کافی ہے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا پراپرلی کر لیں، یا میرے خیال سے جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ آج کے دور میں بھی کوئی بچہ پیسے نہیں کماتا، پاکٹ منی نہیں کماتا، تو یہ زیادتی ہے. آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے اور آپ کہتے ہو کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے. جی سر. آپ اس موبائل فون کے اوپر اپنے ٹائم کو آپٹیمائز کریں. سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اگر آپ اس کے اوپر اپنا ٹائم انویسٹ کریں، فار ایگزامپل آپ مارکیٹنگ سیکھ لیں، آپ اس کے اوپر کنٹینٹ کریشن سیکھ لیں، آپ ہزاروں کام ہے کرنے کے. آپ کوئی ایک فیلڈ پکڑیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہوگی. تو میرا تو یہ پیغام صرف KPK کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے. اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. ویسے KPK تو بچے جو ہے نا وہ تو مطلب میں تو کہتا ہوں وہ تو
وہ انٹرپرینیورشپ ان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہے. ماشاء اللہ تھینک ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں نا, میں کل وہاں پہ گاڑی دلوا رہا تھا تو میں ایک بچے کو دیکھ رہا تھا مسلسل آدھا گھنٹہ وہ میری آبزرویشن میں رہا. جی سر. چھوٹا سا بچہ تھا, 5-6 سال کا ہوگا. جی سر. وہ فروٹ کی جو ہوتی ہے نا, یا وہ اس کی وہ پلاسٹک کا وہ, جی تو اس نے باندھا ہوا تھا, وہ پالش کر رہا تھا شوز. سر. جی سر. جس طریقے سے جا کے وہ مارکیٹنگ کر رہا تھا, جس طریقے سے آ کے اس نے مجھے قائل کیا, جی سر. تو میں گھر سے گیا تھا تو وہ میں نے پلاسٹک کے سلیپر پہنے ہوئے تھے. میں نے اس کو فائنلی اپنے سلیپر دے دیے. میں نے کہا یہ لو, اس کو پالش کر لو. ماشاء اللہ. میں آپ کو بالکل سیریس ہی بتا رہا ہوں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ KPK کے لوگوں کے اندر یہ بلٹ ان مطلب ہے, یہ اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے. الحمد تو للہ. بچوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے, بجائے ڈاکٹر انجینئر کی طرف انہیں ہم پش کریں, ان کو ہمیں انٹرپرینورشپ کی طرف پش کرنا چاہیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جو آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ قاضی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اور باقی میں پشتو میں آتا ہوں اپنے آڈینس کی طرف کہ تاسو قسمه کویسچن هم وي د قاضي صاحب پیج میں انشاءاللہ تاسو ته مینشن کوم. قاضي صاحب په هغې باندې ډیلی پوسټ کوي, د هغې سره خپل کوم د هغې آیډیاز دي بزنس نوې آیډیاګانې پیش کوي, خاص تر زموږ پاکستانیانو دپاره ډېرې زیاتې اسان هم وي. او بل قاضي صاحب چې کوم دا سیکنډ ایډیشن راغلی د کتاب, ډېر زیات مزیدار کتاب هم دی. تاسو ته به انشاءالله زه شیر هم کوم, د هغې لینک هم تاسو ته, گفتگو هم تاسو د هغې نه علاوه نور هم تاسو ته به راغوښتی شي. خوشحال او آباد اوسئ. ډېره مننه. والسلام.